اے حسین، اے حسین، اے حسین، جیتے رہو شبیر پہ، مرنے والوں، مرنے والوں، ہمیں حسین منانے والے آباد رہے، حسین حسین منانے والے آباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے حسین کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اسلام 24/7 میں آپ کا ہوسٹ سید بسم رضا حاضر خدمت ہے۔ عنوان زیارت عاشور اور صفت ظاہر کے اعتبار سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہمارے مہمان آپ سب کے پسندیدہ اور ہمارے بہت محترم ریسرچ اسکالر حجت الاسلام آغا سید زیغم علی رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغا ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغا بہت شکر گزار ہیں آپ کے ایک دفعہ پھر کہ آپ اتنے مصروف دنوں میں ہمیں ٹائم دے رہے ہیں۔ آغا جب ہم زیارت پڑھتے ہیں، جیسا ہمارا زیارت عاشور کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے، اس میں ایک جملہ آتا ہے، زیارت امام حسین میں وہ جملہ آتا ہے جیسے کہ واشت ونّا کا امام البری التقی رضی الزکی ہادی المہندی۔ تو مطلب میں بھی جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر لوگ اس کو، سارے ہی لوگ اپنے سر کو جھکا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مہندی جو ہیں، یہ 12ویں امام کی اعتبار سے ہم سر کو جھکاتے ہیں، یا یہ کون سے مہندی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ بہت شکریہ۔ جی ہاں، آپ نے بہت ہی ایک منفرد سوال کیا ہے، اور آپ نے اپنی جو مشاہدہ ہے عموماً ہمارے یہاں لوگوں کا، وہ اس انداز سے ہے کہ جب وہ اشہد انک امام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی کی طرف جب جاتے ہیں تو وہ عموماً سر جھکاتے ہیں۔ اس سے مراد ان کی جو لوگوں کی ہوتی ہے وہ مہدی سمجھتے ہیں کہ ہم امام زمان علیہ السلام کے نام پر سر جھکا رہے ہیں، جبکہ امام زمان جناب، لیکن اصلاً دیکھیں وہ زیارت میں پڑھ کے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اشہد انک، میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ، یہ آپ کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام۔ آپ یہ جملہ آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں۔ زیارت وارثہ آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھ رہے ہیں، اور امام علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد انک، آپ امام ہیں اچھائی کے اور تقویٰ کے اور آپ کے خدا کی مرضی رضا کے، اور وہاں پر آپ مہدی جو کہتے ہیں، اس کا مطلب یعنی کہ ہدایت کرنے والے، یعنی کہ آپ ہادی ہیں۔ تو وہاں اس جگہ مہدی سے مراد امام حسین علیہ السلام، اس زمانے کے امام۔ نہیں، یہاں تو اب زمانے کا تذکرہ ہی ختم ہو رہا ہے نا، کیونکہ آپ امام کو کا انکا کہہ کے جب مخاطب کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے اصلاً قبر کے طرف رخ کیے ہوئے ہیں یا ان کے حرم میں موجود ہیں، صحیح۔ اور قبر مطہر کی طرف آپ رخ کر کے امام سے مکالمہ کر رہے ہیں، تو یہ تو مخصوص امام حسین علیہ السلام کے لیے ہی ہے جملہ۔ بہت خوب۔ جی، اچھا، زیارت عاشور پڑھنے سے کیا ہماری ملاقات امام سے ہو سکتی ہے؟ اور وہ امام حسین یا آج کے زمانے کے امام جو امام زمان علیہ السلام ہے، کس امام سے ہماری زیارت عاشور پڑھنے سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ، یہ سوال اپنے اندر ایک پورا موضوع سمیٹے ہوئے ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ کیا امام زمانہ سے ملاقات زیارت عاشور پڑھ کر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، زیارت جیسے میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ پڑھنے کی شے نہیں ہے، زیارت کرنے کی شے ہے۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ ملاقات کی جا رہی ہے، یعنی کہ زیارت عاشور کی جا رہی ہے، نہ کہ زیارت عاشور پڑھی جا رہی ہے۔ تو امام سے ملاقات تو کنفرم ہو ہی رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم تو امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کر رہے ہیں نا، کیا اس عرصے میں امام زمانہ سے ہماری ملاقات ہو سکتی ہے؟
سوال یہ اب سوال یہ ہو جائے گا کہ وہاں تو ملاقات ہماری یقیناً ہو ہی رہی ہے، امام حسین علیہ السلام سے تو ہماری ملاقات ہو ہی رہی ہے، کیا اس ملاقات میں ہمارے زمانے کا امام بھی شامل ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر میں کہوں گا کہ زیارت کے جملوں پر ہی غور کیجئے کہ اس ملاقات میں جب ہم کسی جگہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ہم ملاقات کیوں کرتے ہیں؟ مثلاً ہم میٹنگ کہیں ارینج کر رہے ہیں تو میٹنگ میں ایک وینیو ہوتا ہے کسی جگہ پر جہاں میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ میں میٹنگ پرسنز وہ پلیس ہوتی ہے جس کو جیسے میں وینیو کہہ رہا ہوں، میٹنگ پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں کہ جو کہ میٹنگ میں شامل ہوتے ہیں، جو ملاقات کرتے ہیں۔ پھر یوں سمجھ لیجئے کہ جس سے میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، جس پرسن سے جس سے ہم ملنے گئے ہیں اور جس سے ہم ملاقات کر رہے ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اصل چیز بھی یہ ہوتا ہے کہ میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے، کس وجہ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام سے یقیناً آپ ملاقات فرما رہے ہیں، لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس ملاقات میں یقیناً ایک تو آپ ان کو پرسہ دے رہے ہیں، ایک آپ ان کی اوصاف بیان کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اصلاً میٹنگ ایجنڈا کیا ہے؟ تو میٹنگ ایجنڈا یہ ہے کہ اللہم اجعلنی فی مقامی ھذا، جملہ ہے زیارت عاشور کے اندر کہ اے پروردگار، اللہم اجعلنی، پروردگار تو مجھے قرار دے، فی مقامی ھذا۔ اچھا، یہاں پر بھی میں ایک نقطہ آپ کے سماعتوں کی نظر کروں کہ ایک لفظ ہے مقام، صحیح، اور ایک لفظ ہے مقام۔ یعنی میم پر اگر فتح دیں گے تو مقام ہے، میم پر اگر ضمہ دیں گے تو مقام ہے۔ سمجھانے کے لیے مطلب میم پر اگر زبر دیں گے مقام، اور میم پر اگر پیش دیں گے تو مقام ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہم اجعلنی فی مقامی ھذا، مقامی حاضر، ہاں مقامی ھذا نہیں ہے، مقامی ھذا ہے۔ مقام اور مقام میں فرق کیا ہے؟ مقام کسی جگہ کو کہتے ہیں، صحیح، مقام کسی پلیس کو کہتے ہیں، اور مقام کسی درجے کو کہتے ہیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے پلیس اور ایک ہوتا ہے درجہ، یعنی کہ جگہ اور درجے میں فرق ہے۔ آپ خدا سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ خدا سے دعا یہ نہیں کہہ رہے کہ بس جہاں یہ کھڑے ہیں وہاں میں بھی کھڑا ہو جاؤں۔ گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھنے والے بہت سے ہیں، لیکن سلمان و منا اہل البیت تو ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان کا مقام، تو سلمان کا مقام یہ ہے کہ سلمان و منا اہل البیت، اور اسی درمیان میں سامنے ابو جہل بھی ہے، ابو جہل رہ گیا اور سلمان اہل البیت میں ہو گئے، حالانکہ وہ مقام ایک ہی ہے، مقام ایک ہی ہے، ایک ہی چھت کے نیچے ہے، صحیح، لیکن ایک ہی چھت کے نیچے ہونا ایک درجے میں ہونے کے اوپر دلالت نہیں کرتا، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اس انداز سے ہم کہتے ہیں اللہم اجعلنی فی مقامی ھذا، یعنی کہ جو اہل بیت کا درجہ ہے۔ اب آپ باہر کوئی بھی بات کریں کہ کہاں وہ، کہاں ہم، اور یہ وہ اور ہم یوں، لیکن جو امام علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے کہلوا رہے ہیں وہ یہی کہلوا رہے ہیں کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ مجھے قرار دے اس درجے میں جہاں پر یہ والا درجہ ہے۔ وہ درجہ کون سا ہے؟ مقامی ھذا کہہ کر کسی مقام کی طرف اشارہ فرمایا، اور وہ مقام کیا ہے؟ ممن تنالہ منک صلوات و رحمت و مغفرہ، کہ جہاں پہنچتی ہے صلوات، رحمت، مغفرت۔ اب مجھے بتائیے وہ کون سا مقام ہے جہاں پہ صلوات پہنچتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں درود بھیجو تو درود کہاں پہنچتا ہے؟ یاد رکھیے گا، درود اور لعن دو ایسی شے ہیں کہ جس کے اوپر نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا بلینک چیک ہے کہ اگر درود لکھا ہے تو فرشتے جانتے ہیں کہاں جانا ہے، اور لعن لکھی ہے تو فرشتہ جانتا ہے کہ کہاں جانی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس درجے میں قرار دے جہاں درود جا رہا ہے، تو وہ کس کا درجہ ہے؟ وہ ائمہ معصومین کا درجہ ہے، وہ رسول اللہ کا درجہ ہے۔ آپ زیارت عاشور میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اب وہ جو جگہ ہے جہاں یہ جگہ یہ جو پہنچ رہی ہے رحمت، مغفرت اور یہ درود، وہ مقام مجھے کیسے ملے گا؟ این یرزقنی، اس انداز سے کہ آپ مجھے وہ رزق دے دیں۔ خیال رہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ان سے ملاقات کر رہے ہیں، لیکن جو میٹنگ ایجنڈا آپ دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ میں پروردگار سے دعا کر رہا ہوں کہ یہ درجہ مجھے مل جائے، اور وہ درجہ کیسے ملے؟ این یرزقنی، کہ مجھے رزق ملے، کہ طلب ساری ما امام مہدی،
کہ میں آپ کے خون کا بدلہ لوں امام مہدی کی جماعت میں رہتے ہو. یہ رزق ہے. یہ رزق ہے. اور رزق کے ہم لوگ کنسیڈر کیا کرتے ہیں کہ وہ تو کھانا پینا مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ الگ رزق ہے، وہ بھی ایک رزق ہے. اصلاً امام حسین سے جو رزق طلب کیا ہے، یقیناً ہم ان کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، کوئی روٹی لے کر آتا ہے، کوئی نمک لے کر آتا ہے اور رزق کی برکت کی دعا کرتا ہے، یقیناً وہ رزق ایک رزق کا ادنا درجہ ہے. لیکن اصلاً جو کربلا معلیٰ سے رزق لے کر آنا ہے وہ یہ رزق ہے کہ میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے رکابی میں رہ کر آپ کے خون کا بدلہ لوں. یہ وہ مقام ہے جو میں چاہتا ہوں مجھے مل جائے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر درود بھی پہنچتا ہے، رحمت بھی پہنچتی ہے، مغفرت بھی پہنچتی ہے. تو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ملاقات ہونا حتمی ہے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں امام مہدی کا ہونا حتمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رزق ہی یہی دے رہے ہیں کہ آؤ میرے 12ویں کے لشکر میں شامل ہو جاؤ. یہی رزق ہے. اور یہی اس کی بات کی دلالت بھی ہے کہ آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، ابھی ایک بریک کا ٹائم ہو گیا. وقفہ کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو یہیں سے اسٹارٹ کریں. ہمیں حسین منانے والے آباد رہے، ہمیں حسین منانے والے. السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں. اگر ہمارا ماشاء اللہ سے پروگرام لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور لوگ بہت مستفید ہو رہے ہیں، ہمیں لوگ میسیجز بھیج رہے ہیں. ایک سوال آیا ہے اور میں ناظرین سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ آپ ہمیں اپنے میسیجز بھیجیں تاکہ ہم آگے سے اس کے جوابات دے سکیں. اگر ہماری ایک بہن کا میسیج آیا ہے تو یہ ذرا سنیں. السلام علیکم. جب ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو آخر میں اس میں سلام اور دعا کی جو تعداد بیان کی گئی ہے وہ 100 دفعہ پڑھنے کو ہے، جس کو ہم صرف ایک دفعہ پڑھ کر مکمل کر لیتے ہیں. تو کیا اس سے زیارت کے اثرات پر اثر تو نہیں پڑتا؟ السلام علیکم. کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ جو ہم 100 دفعہ جی دعا پڑھتے ہیں تو اگر وہ ایک دفعہ پڑھ لیں تو کوئی اثر ہوتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں اصلاً جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا تو خود یہ 100 مرتبہ کا پڑھنا، جیسے آپ کو تسبیح کا پڑھنے کو کہا تو وہ بھی 100 مرتبہ ہے. 100 دانے ہیں، 100 اذکار ہیں، اور اس کی پھر مزید سیگریگیشن ہے کہ اتنے بار یہ اتنے بار یہ، لیکن مقام وہی 100 کا بنتا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ تعداد کی اپنی اہمیت اپنی جگہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شے 3 مرتبہ پڑھنی ہے تو آپ 3 مرتبہ پڑھیں. لیکن یہ کہ یہاں چونکہ زیارت کا پڑھنا عمل ایک واجب تو نہیں ہے، اس اعتبار سے مستحب عمل ہے. تو مستحب عمل میں ہم زور نہیں دے سکتے، یہ بھی اپنی بات ہے کہ آپ جتنا آپ کا دل مائل ہے، جتنا آپ متوجہ ہیں اتنا آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اگر 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو 1 مرتبہ تو پڑھ ہی سکتے ہیں. تو اس سے زیارت کے اصلاً اس روح کے اوپر انشاءاللہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا کہ اگر پہلی مرتبہ ہی اس انداز سے متوجہ رہ کر پڑھ لیا اور آپ کی روح وہاں پہنچ گئی جہاں پہنچنا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ پڑھنے کی ضرورت رہتی نہیں ہے. ایک کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی. یقیناً وہاں پر جو بندگان ہیں، جو فرشتگان ہیں، وہ آپ کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے، کوالٹی کو دیکھتے ہیں. بس اوقات تکرار کرائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ جیسے کہ ہمارے ناظرین جس ذوق اور شوق سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور یہ سوال کر رہے ہیں، یہ اس طرف دلالت کرتا ہے کہ وہ متوجہ ہیں. متوجہ رہ کر اگر 1 مرتبہ بھی سلام کر لیا اور 1 مرتبہ بھی لعن کر لی تو یقیناً وہ اس مقام پر پہنچ گئے. بہت خوب. ایک سوال اگر یہ بھی ہے، جیسے حج کر کے لوگ واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ خدا بھی خود فرماتا ہے جب حاجی یہاں سے جاتا ہے تو بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے نومولود بچہ، یعنی تمام اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جب زائر امام حسین زیارت کر کے آتا ہے تو اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ ساری زندگی کے لیے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس کو حوالے سے ذرا گفتگو فرمائیں. بہت اہم سوال ہے، اور اس طرح کی بہت ساری روایات ہم تک پہنچی ہیں اور بہت ہی طویل روایات ہیں جس کے اندر منظر کشی تک کی گئی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ شفاعت کا عمل ہو رہا ہوگا اور کیا ہوگا. تو بہرحال میں مختصراً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہی سے اگر میں بات کروں، امام نے
اس کو کامل الزیارات کے اندر پوری مکمل دعا ہے، اور میں آج کے اس پروگرام کے توسط سے اپنے تمام ناظرین کو انشاءاللہ میں یہ نصیحت کرنا چاہوں گا، یہ وصیت کرنا چاہوں گا، جو بھی سمجھیے کہ امام علیہ السلام نے باقاعدہ دعا کی ہے. یعنی کہ جب آپ امام کی زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں یا امام کے حرم میں موجود ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ چھٹے امام آپ کے لیے دعا کیا فرما رہے ہوتے ہیں. امام معصوم دعا کر رہے ہیں، اور وہ کس انداز سے دعا کر رہے ہیں فرماتے ہیں، خیال رہے کہ جو زائر جاتا ہے وہ سفر کی تھکان بھی ہوتی ہے، اور اب تو لوگ ماشاءاللہ نجف اشرف سے کربلا معلیٰ تک پیادہ سفر کرتے ہیں، مشی جسے آپ کہتے ہیں، تو یقیناً وہ رات کی شبنم اور دن کی دھوپ کو متحمل کرتے ہیں، تو تھکن بھی ہوتی ہے، گرد و غبار بھی چہرے پر ہوتا ہے، بالوں میں ہوتا ہے، اور کپڑے بھی اسی طریقے سے آلودہ ہوتے ہیں. یہاں پر میں ایک بہت ہی ایک نقطہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ زیارت کرنے سے پہلے عموماً کچھ اعمال بیان کیے گئے ہیں کہ جناب غسل زیارت کریں اور خوشبو لگائیں اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور پھر حرم امام معصوم کے اندر جائیں اور زیارت کریں. یقیناً یہ تمام کی تمام روایات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن وہ شخص کہ جو پیدل زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جا رہا ہے، اس کے لیے افضل عمل کیا ہے؟ اس وقت اس کے لیے افضل یہ ہے اسی حالت میں پہنچ جائے جس حالت میں وہ چلا ہے امام سے ملنے کے لیے، تو وہی اس کے بالوں میں خاک ہوگی، اسی انداز سے امام کے چہرہ جو ہے متغیر ہوگا، اور وہ امام کی بارگاہ میں پہنچے اور وہاں جا کر سلام کرے. اور اس وقت اگر سننا چاہے تو اپنی بصارت اور بصیرت کو ایک جگہ یکجا کر کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ دعا جو کامل الزیارات کے اندر موجود ہے، اور جس کی طرف میں اشارہ فرما رہا تھا کہ آپ ناظرین اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے. امام دعا فرما رہے ہیں، اللہم اے میرے پروردگار، فرماتے فرحم تلک الوجوہ التی غیرتها الشمس، اے میرے پروردگار ان چہروں پر رحمت نازل فرما کہ جن کی رنگت آفتاب کی تمازت سے بدل گئی ہے. جب زائر دوپہر میں دن کی دھوپ میں چلتا ہوا امام کے بارگاہ میں آتا ہے تو اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی ہوتی ہے. امام کی کس قدر نظر ہے ہر چہرے پر. پروردگار ان چہروں پر رحمت نازل فرما کہ جن کی جو چہرے کی رنگت ہے وہ سورج کی تپش سے بدل گئی ہے. وَرْحَمْ تِلْكَ الْخُدُودَ الَّتِي تَتَقَلَّبُ عَلَى حُفْرَةِ ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، کہ اے پروردگار ان رخساروں پر رحمت نازل فرما جو جھک گئے ہیں آ کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر. اور وَرْحَمْ تِلْكَ الْأَعْيُنَ الَّتِي جَرْتُ دَمُوهَا رحمت، فرماتے ہیں کہ ان آنکھوں پر رحمت نازل فرما کہ جو کہ ان کے غم میں اس وقت آنسو بہا رہی ہیں. تو امام علیہ السلام اس قدر دقت نظری کے ساتھ نہ صرف یہ کہ مشاہدہ فرما رہے ہیں بلکہ دعا فرما رہے ہیں اپنے ظاہر کے لیے. اب مجھے بتائیے کہ جس کے لیے امام میں معصوم دعا کر رہا ہو تو کیا یہ ممکن ہے پروردگار ان کی دعا کو رد کر دے؟ کیسے ممکن؟ وہ ملائکہ کہ جنہوں نے نصرت کی جب صدا بلند ہوئی ہے، مدد کی صدا بلند ہوئی ہے، حل من ناصر ینصرنا، اور ملائکہ کا ایک غول آ گیا ہے مدد کرنے کے لیے، امام علیہ السلام نے ان سے مدد نہیں لی ہے. وہ ملائکہ کہاں گئے؟ وہ ملائکہ آج بھی وہیں ہیں. اب ان کا وظیفہ یہ ہے کہ جو بھی زائر امام حسین آتا ہے اس کے لیے وہ استغفار کر رہے ہیں. تو جہاں ملائکہ استغفار کر رہے ہوں، جہاں امام معصوم استغفار کر رہا ہو، تو پھر اس زائر کی اللہ اکبر روایات موجود ہیں. میں بیان کروں، زائر کی اپنی کیفیت تو الگ ہے. زائر کے قدموں کی خاک کو وہ درجہ ہے کہ اگر وہ کسی شخص پر ہو اور اس کو جہنم میں ڈال لیا جائے تو جہنم کی آگ اسے نہیں جلاتی کہ اس کے اوپر زائر کے قدموں کی خاک آ گئی ہے.
زائر کے قدموں زائر کے قدموں کی خاک ہے. روایت ہے بہت طویل جس کو میں نے صرف اشارہ کر دیا، ایسنس بیان کیا ہے آپ کو، جو سننے والے ہیں سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کہاں اشارہ کیا ہے. تو یہ زائر امام حسین علیہ السلام کا مقام ہے اور اس کا مقام ہے، دونوں، اس مقام اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد اس کا مقام، کہ وہ درجہ ہے کہ جہاں پر آپ ہیں، جہاں پر رحمت پہنچتی ہے، مغفرت پہنچتی ہے، درود پہنچتا ہے. تو ایسے مقام پر پہنچنے کے بعد یقیناً گناہوں کا تصور نہیں، اور نہ صرف نہیں، واپس آنے کے بعد اس کیفیت پہ باقی رہنا یہ بہت ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ وہاں واپس آنے کے بعد سب کچھ ہم وہیں چھوڑ کر آ جائیں، اور پاکستان آنے کے بعد اپنے، یا کینیڈا واپس آ جانے کے بعد، یا امریکہ واپس آ جانے کے بعد پھر ہم اپنی زندگی میں مشغول ہو جائیں. تو یاد رکھیے گا امام حسین علیہ السلام صرف کربلا میں امام نہیں ہیں، امام حسین علیہ السلام پاکستان میں بھی امام ہیں، امام حسین کینیڈا میں بھی امام ہیں، ہر پورے گلوب پر امام ہیں. اہم چیز یہ تو جہاں پر بھی آپ موجود ہیں اور آپ نے وہاں امام سے کہا ہے کہ مجھے اس مقام پہ لے جائیں، تو بس آپ سمجھیں کہ آپ اپنے شہر میں ہوتے ہوئے بھی اس مقام پر ہیں اور امام کی مائیت میں. سبحان اللہ. بہت خوب. اگر ہمارے اپنے ہر پروگرام میں ایک صفت کے اعتبار سے آپ سے پوچھتے ہیں، آج 5 محرم الحرام ہے اور آپ ہمیں صفت کے اعتبار سے بتائیے. جی ہاں، آج جو خاص صفت میں آپ کے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے لے کر آیا ہوں، جو کہ زیارت عاشور کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، زائر کی صفت. یعنی کہ امام حسین علیہ السلام جب اپنے زائر کو دیکھتے ہیں تو ان میں کون سی صفات دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر یقیناً یہی جہاں سے ہم نے بات کو ختم کیا ہے، اس مقام کہ جس مقام پہ رحمت پہنچتی ہے، مغفرت پہنچتی ہے، یعنی کہ وہ ایک مکرم مقام کے اوپر پہنچ چکا ہوتا ہے، مکرم ہوتا ہے، کرامت والا ہوتا ہے، مکرم ہوتا ہے. تو اس انداز سے سوال کر رہا ہوتا ہے، فَأَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ، کہ میں سوال کر رہا ہوں پروردگار سے کہ جس نے آپ کو مکرم کیا ہے، تو میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو اکرم کیا ہے مجھے بھی ایسا ہی کر دے. یعنی کہ یہ مقام مکرم کا خواہاں ہوتا ہے. صفات زائر میں سے یہ ایک غالب صفت یہ بھی ہے کہ وہ اس مقام کو لینے کے لیے آمادہ ہوتا ہے کہ جس مقام پر وہ اپنے رہبروں کو دیکھ رہا ہے. اور وہ اس مقام تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ این یرزقنی طلب ثار ما امام منصور من اہل بیت محمد. یہاں پر اس نے پھر وہی دعا مانگی کہ میں اس مقام پر آنا چاہتا ہوں، اس طریقے سے یہ ممکن ہے کہ مجھے رزق دے دیں کہ میں امام منصور، یہاں امام کی ایک خاص صفت بیان ہوئی، منصور. یعنی اب یہاں پر امام منصور کیوں کہا؟ ہاں، امام ناصر ہو سکتا تھا کہ امام حسین کی مدد کرنے والا. امام دیکھیں، ایک ہوتا ہے ناصر اور ایک ہوتا ہے منصور. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جائے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جیسے اللہ نے آپ کو مکرم کیا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسا کرامت والا ہو جاؤں. کیسے؟ اس طریقے سے کہ اللہ مجھے رزق دے کہ میں امام منصور کے ساتھ. دیکھیں، صدائے استغاثہ آپ نے بلند کی تھی، یعنی کہ میں ناصر ہوں آپ کا، تو منصور تو آپ ہوئے، لیکن اس وقت منصور کون ہے؟ یعنی کربلا تو برپا ہو گئی، کربلا کا اب بدلہ لیا جانا ہے. کس کی ہمراہی میں؟ امام منصور. یعنی کہ امام زمان کو آپ نے امام منصور کہہ کر یاد کیا کہ وہ جو آپ کا استغاثہ تھا، حل من ناصر ینصرنا، میں لبیک یا حسین کہہ کر آ گیا ہوں آپ کی بارگاہ میں، لیکن اس وقت یہ میری مدد کس کے لیے ہے؟ یہ جو پردہ غیب میں حسین. اس وقت اگر میں نے آپ کے مقام کو سمجھ لیا، یہ جو پردہ غیب میں حسین ہے، میں اس کی مدد کرنے آیا ہوں. یہ ہے امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. امام زمان علیہ السلام وہ امام منصور ہیں اہل بیت میں کہ جن کی نصرت ان کی نصرت نہیں، امام حسین کی نصرت ہے، اس لیے کہ یہ وقت کے حسین. سبحان اللہ. تو ہمیں یہ رزق عنایت ہو. یہ جو آپ کا پروگرام ہے اور اس پروگرام کے طفیل جو زیارت عاشور کے جملوں کی جو نورانیت ہمارے سننے والے سن رہے ہیں، یہ سننے کے بعد یقیناً وہ اس درجے میں ہیں
کہ جس درجے میں رحمتیں پہنچتی ہیں مغفرت پہنچتی ہے، اور اب جو ان کے افعال ہوں گے ان کا ہر قدم امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرے گا۔ یہی نصرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں حقیقی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنے قیمتی اور مصروف ترین وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین کرام، ہم آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست کرتے ہیں کہ اپنے میسیجز ہمیں بھیجیے، اپنے سوالات ہمیں بھیجیے تاکہ ہم اپنے پروگرام میں شامل کر سکیں۔ اپنے ہوسٹ سید میثم رضا کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے السلام علیکم۔ شبیر پہ مرنے والوں غم حسین منانے والے آباد